وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين۔ سورۃ الانعام 65 نمبر آیت ہے، غور و فکر کرنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر قوموں کی تباہی اور بربادی، عذاب کی شکلیں اس زمین پر کیوں نازل ہوتی ہیں، عذاب کیوں آتا ہے زمین کے اوپر، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اس لیے کہ اللہ کے قانون جب توڑے جائیں، اللہ کے فیصلوں کا انکار کیا جائے، اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑا جائے، اللہ کے فیصلوں کو پس پش ڈال دیا جائے، اس وقت اللہ کی گرفت ہوتی ہے، اللہ پکڑتا ہے۔ پھر ان گناہوں کی وجہ سے مالک فرماتا ہے میں ظلم نہیں کرتا انسانوں پر، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے قانون توڑا، تو قانون توڑنے کے بعد پھر ان کو میں نے پکڑ لیا۔ قانون نہ توڑتے تو ان کی پکڑ نہ ہوتی۔ سزا ملتی ہے جب کوئی قانون توڑ دے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، ڈٹ جائے۔ شرک والا، کفر والا ڈٹ جاتا ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس ڈٹنے کی وجہ سے اللہ پھر اسے پکڑ لیتا ہے کہ ایک اس نے گناہ کیا، شرک کیا، اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو ملایا، اور دوسرے اس کی معافی بھی نہیں مانگتا، اور اس پر پھر ضد اور عناد میں آ چکا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اپنے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، اللہ کی پھر اس پر گرفت آ جاتی ہے۔ ضدی اور ہٹ درم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں عذاب بھیجتا ہوں، اوپر سے عذاب آتا ہے، یعنی طوفانوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، بارشیں برسائیں، جیسے ابھی بلوچستان، پنجاب کے اندر یہ حالات آئے ہیں، پیچھے یہی حالات KPK میں آئے تھے، اسی طریقہ سے پانی آیا تھا اچانک۔ تو فرمایا یہ عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شکلیں بھی اللہ ظاہر کرتا ہے، پھر بڑا عذاب بھی نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر زمین کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، زمین کے نیچے سے لاوے پھوٹتے ہیں، اور پھر زلزلے ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے ہوتے ہیں، اور پھر تیسرا عذاب اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر میں گروہ گروہ کر کے لڑا دیتا ہوں، آپس میں لڑائی کا مزہ چکھا دیتا ہوں۔ ہر دور میں ایسے ہوا ہے میرے بھائیوں، غور کریں گے، ہر دور میں ایسے ہوا ہے۔ قرآن کی تعلیم
جب عام ہوگی، ہر شخص کے ذہن میں قرآنی آیات آئیں گی تو ہر دور کا عذاب بھی سامنے آئے گا، ہر دور کا شرک بھی سامنے آئے گا۔ تو یہاں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس طریقہ سے ہم پکڑتے ہیں۔ پکڑنے کی ایک اور شکل قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے پکڑا رسول جب آئے اور رسولوں کی انہوں نے مخالفت کی، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے قانون سے منہ پھیرا، تو ہم نے ان کو پکڑا سختی کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماریوں کے اندر، مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آئیں تاکہ یہ کیا کریں، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، روئیں۔ جیسے ابھی سیلاب آیا تو لوگوں کو رونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ عذاب دوسری طرف جب پلٹا کھائے گا تو دوسرے لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہ تو ہر علاقے کی باری آتی ہے، کس علاقے کو اللہ نے کب پکڑنا ہے، تو رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کہیں یہ عذاب ہم پر نہ آ جائے، دوسرے لوگوں پر آیا تو ہم پر بھی آ سکتا ہے، یہ تو کسی جگہ سے اللہ کسی شکل میں عذاب نازل کر سکتا ہے، تو ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے۔ مالک فرماتا ہے یہ عذاب اس لیے ہم بھیجتے ہیں تاکہ لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں، اپنی گردن کو جھکا دیں، مالک صرف اللہ کو الہ مانے، باقی تمام الہوں کا انکار کر دیں۔ لیکن لوگ اس پر غور جب نہیں کرتے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مالک فرماتا ہے پھر جب ہمارا عذاب آیا تو یہ لوگ کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ رات کو عذاب آیا، اب رات کا ذکر آیا، رات کو سویا ہوتا آدمی، اچانک پانی آتا ہے، گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ رات کو اچانک زلزلہ ہوا، مکانات گر گئے، لوگوں نے دیکھا یار یہ تو ساری تباہی ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ دوسرے باہر والے آ کر دیکھیں گے، لیکن دوسرے یہ نہیں سوچتے کہ یہی عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا تو دوسری قوم کیسے بچے گی؟ یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے پھر پکڑتا ہے۔ فرمایا پھر ہمارا عذاب آیا رات کو آیا تاکہ یہ گڑ گڑائیں، روئیں، رات کو عذاب آیا، لیکن کیا ہوا؟ عذاب کے بعد جو کیفیت بنی قرآن نے بیان کی، پھر کیفیت یہ بن گئی وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو گئے، رونے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، گڑ گڑانے کے لیے، عاجز ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، اللہ سے معافی مانگنے کا ذہن میں آ ہی نہیں رہا کہ اللہ سے معافی تو مانگے، اللہ نے پکڑ لیا ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جب مکمل تباہ کرے گا پھر معافی مانگیں گے، ہمیں پہلے سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کا عذاب ہماری طرف رخ ہی نہ کرے۔ اگر عذاب رخ کر گیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دل سخت ہو گئے، کیا بیان کیا قرآن نے؟ دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے دکھایا۔ غیر اللہ کی نیاز دے رہے ہیں، بڑے خوش ہیں جی، ہم غیر اللہ کی نیاز دیتے ہیں، بچ گئے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا، حالانکہ یہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا۔ غیر اللہ کی پکار لگا رہے ہیں، غیر اللہ سے مددیں مانگ رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کی پکار سے باز ہی نہیں آتے، اس پکار کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، بزرگوں نے بچایا، بزرگ بچا لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے روح گردانی کی اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا پھر ان کا ایک اور قصور بھی تھا، اس کے بعد پھر کیفیت کیا ہوئی؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جو ہم نے نصیحت کی تھی، نبیوں کی دعوت کو پیش کیا تھا،
اللہ کے بندو نے، داعی اللہ جو تھے، انہوں نے میرا پیغام سنایا کہ بچو عذاب سے، آؤ اس پیغام کی طرف، آؤ اللہ کے فیصلوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کا قانون توڑنے سے باز آ جاؤ۔ تو فرمایا جب یہ میری نصیحت کو بھول گئے، نصیحت سے اثر ہی نہیں لیا، نصیحت کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی کہ نصیحت بھی کوئی چیز ہے، سنی نہ سنی برابر ہو گئی، تو مالک فرماتا ہے جب نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر قسم کے دروازے کھول دیے، رزق فراوانی کے ساتھ دیا، پریشانیاں ختم ہو گئیں، مال و دولت کے اندر اضافہ کیا۔ پکڑ کی میرے بھائیوں ایک یہ شکل بھی ہوتی ہے کہ اللہ خوب مال دیتا ہے، ایک پر بیماریاں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ یہ گڑ گڑائے۔ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک یہ آزمائش ہے، اور ایک یہ مال و دولت جو اللہ نے دے کے آزمایا۔ دو آزمائش کی دو شکلیں جو قرآن بیان کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو فرمایا تمہاری ضرور ضرور آزمائش کی جائے گی، خوف سے، بھوک سے، بیماریوں سے، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر کوئی بلائی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، تم نے کوئی گناہ کیا تمہیں یاد ہی نہیں ہے، اللہ نے کب پکڑا؟ ہو سکتا ہے وہ گناہ سال پہلے کیا ہو، 6 مہینے پہلے کیا ہو، 10 سال پہلے کیا ہو، پکڑ لیا اللہ نے، 10 سال کے بعد پکڑ لیا۔ ہر گناہ پر پکڑ میرے بھائیوں ضرور ہے، اگر وہ معاف نہ کرے پکڑے گا، ہر حال میں سزا دے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے خوشحال رکھا ہوا ہے، مجھ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ کون سی شکل آتی ہے عذاب کی یہ اللہ جانتا ہے، کس طریقے سے اس کی آزمائش ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ مال کیا فرماتا ہے یہاں پر کہ ضرور بضرور آزمائش کی جائے گی۔ تم یہ سوچتے ہو تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری آزمائش ہوگی، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے ہلا دیا جائے گا تمہیں۔ ہلا دیا جانا یہ بہت سخت آزمائش ہے، یعنی تم اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ کے تمہیں دوسری جگہوں پر جانا پڑے گا، جھنجھوڑا جائے گا تمہیں سخت ترین عذاب سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایمان والے چیخ اٹھے۔ رسول جو تھے وہ بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، اور مومن جو تھے وہ بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنے عرصے سے ہم صبر کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے بیماریاں کاٹ رہے ہیں، پریشانیاں کاٹ رہے ہیں، غم کاٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ میرے بھائیو یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، مشرکین نے بہت ستایا ہوا ہے، بہت تنگ کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، یہ پریشانیاں ٹل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہنے لگے تم سے پہلے لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں وہ اتنی سخت تھیں اور وہ ایمان میں اتنے پکے تھے کہ ان کو ہر طریقے سے اللہ نے آزمایا، لوگ ان پر مسلط ہوئے، ایسے مسلط ہوئے کہ لوہے کی کانگیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا، ان کے سر پر آرا رکھا، آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں یہ جو بار بار آپ کو طاغوت پر ابھی یہ طاغوت کا مسئلہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کا ایمان واقعی اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ایمان بنا دیتا ہے،
اور جو طاغوت کے مسئلے کو نہیں سمجھتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے، ایمان کی باریکیوں کو، ایمان کی گہرائی میں نہیں جاتے، تو تھوڑی سی آزمائش پر پھسل جاتے ہیں۔ معمولی سی کو برادری کی آزمائش آ گئی، کوئی رشتوں کی آزمائش آ گئی، کوئی کاروباری آزمائش آ گئی، جماعت چھوڑ گئے۔ کیوں چھوڑا؟ طاغوت کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ کلمہ توحید پہلا جو کلمہ ہے، جس کلمے پر اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے، اس کلمے کو سمجھا ہی نہیں کہ تمام الہوں کا انکار، ایک اللہ کا اقرار، اور طاغوت کی جو آیات ہیں تمام الہوں کا کفر، اور تمام جنہوں نے وہ الہ بنائے ہیں اور جو الہ بنے ہیں ان سب کا کفر، اللہ پر ایمان۔ تو یہ بڑی آزمائش کے بعد جا کے پھر وہ کامیاب ہوگا میرے بھائیوں، جو اللہ کی وحدانیت پر ڈٹ جائے اور اللہ پر توکل کرنے والا ہو میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ طاغوت کا مسئلہ ہر آدمی سمجھے اور آگے سمجھائے تاکہ موت تک ایمان میں رہے۔ تو کیا ہوا؟ آزمائش اتنی سخت ہوئی کہ آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، جان دے دی، ایمان نہیں چھوڑا۔ پتہ چلا غیبی باتوں پر پکا یقین تھا، موت کے بعد کی زندگی پر پکا یقین تھا، اللہ کے سامنے پیشی پر پکا یقین تھا۔ وہ یقین ان کو اس بات پر مجبور کر دیا، اس یقین نے، کہ جان دے دو، ایمان سے نہیں پھرنا، جان کے ٹکڑے کروا دو، ایمان سے نہیں پھرنا۔ جیسے سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت پہلے پڑھی گئی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان اللہ نے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ ایک جملے کو آدمی سمجھ جائے کہ جنت کے بدلے میں جان بھی بیچی ہوئی ہے، مال بھی بکا ہوا ہے، کیا اس کا پیچھے کیا رہ گیا؟ جہاں مال کی ضرورت آئے گی مال لگائے گا، جہاں جان کی ضرورت آئے گی یہ جان کو بچائے گا نہیں، وہاں پہنچے گا دعوت کے لیے، وہاں پہنچے گا درس کے لیے، وہاں پہنچے گا دعوت اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے جان کا سودا کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، دل کی گہرائیوں میں ایمان کو داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں کیا آزمائش ہوئی، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ مالک فرماتا ہے میں نے رزق کے دروازے ہر طرح کے کھول دیے۔ کہیں رزق اللہ بند کرتا ہے، یہاں رزق کھول دیا، کھل کے رزق دیا، مالدار بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا، لاکھوں پتی بنا دیا، اللہ نے مال ہی مال دیا۔ ہر قسم کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھل گئے، وہاں بند ہوئے، مومن پر بند ہوئے۔ اور مومنوں کی آزمائش اس انداز سے بھی ہوتی ہے، مال دے کر، مال چھین کر، دونوں آزمائشیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ہر قسم کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، بس جب خوش ہو گئے وہ قوم، وہ مالدار لوگ، وہ سرمایہ دار لوگ، وہ ذمہ دار لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کے قانون کو بھول گئے، زکوٰۃ بند کر دی، غیر اللہ کی نیاز دینی شروع کر دی، غیر اللہ کی پکاریں، چڑھاوے، ختم جلس میں کھل کے لاکھوں روپے خرچ کرنے شروع کر دیے، کھل کے بدعات کے اندر حصہ لیا، شرک میں حصہ لیا، غیر اللہ کی پکاریں، غیر اللہ کی نیازیں کھل کے دینے لگے، کہنے لگے ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ اور وہ جو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہوا تھا کہ بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر مال دے رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو آزمائشی طور پر مال دیا، مال آزمائشی طور پر دیا، خوش ہو گئے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ خوش ہو گئے، بس پکڑ لیا ہم نے بغتتاً، اچانک پکڑ لیا، پتہ ہی نہیں چلا زلزلہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا طوفان آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا پانی کا سیلاب آ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ٹکراؤ ہو گیا، گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوا، بڑی لمبی سوچ تھی اس کی، ادھر ہی تہس نہس ہو گیا، ادھر ہی تہس نہس ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا نا امید ہو گئے، جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب کے اندر نا امید ہو گئے کہ اب ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، مایوس ہو گئے۔ جن کو داتا، غوث، مشکل کشا
हाजत रवा समझते थे कि ये छड़वाएंगे, बख्शवाएंगे, काम आएंगे, अब कोई काम नहीं आया। सबसे ताल्लुक इनका टूट गया, क्योंकि काम कोई नहीं आया तो क्या फायदा हुआ पकड़ने का। सारी जिंदगी पकड़ते रहे, जब अल्लाह ने पकड़ा तो कोई काम ही ना आया। ये होती है अल्लाह की पकड़। फरमाया फक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू, बस जालिमों की जड़ काट दी। उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, शिर्क किया था, उस शिर्क की वजह से अल्लाह ने उनकी जड़ काट दी। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, रिस्क देने वाला है। कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, फरमाया कह दो, अल्लाह ताला फरमाता है कह दो कि भला देखो तुम, किस चीज को अल्लाह ताला दिखा रहा है, देखो तुम, अगर अल्लाह तुम्हारी आंखें ले जाए, अल्लाह तुम्हारे कानों को बहरा कर दे। आप देखते हैं कितने लोग नबीने हो जाते हैं, कितने लोग बहरे हो जाते हैं, आपके देखते ही देखते बहरे हो गए, सुन ही नहीं रहे। अगर अल्लाह तुम्हारी आंखों को ले जाए, कानों को ले जाए, बहरा कर दे, अंधा कर दे, अंधा कर दे, ये अज़ाब की शक्ल। और एक और चीज जो अगली कुरान ने बयान की है वो ये है कि तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे। मेरे भाइयों, ये जब मोहर लग जाए ना, इंसान को कुछ नजर नहीं आता, ये अंधा हो जाता है, ये शैतान का पैरोकार हो जाता है, ये हक को मानने के लिए कबूल ही नहीं करता। इस हक को मानने के लिए दिल को तैयार ही नहीं करता, दिमाग को तैयार ही नहीं करता, क्योंकि दिल और दिमाग पर मोहर लग गई, कानों पर मोहर लग गई। तो ये जब मोहर लगती है, इंसान फिर हक से दूर भागता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं अगर मोहर लगा दूं, तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दूं, तो तुम फिर क्या कर सकते हो? क्या तुम्हारे इलाहों में से कोई है जो तुम्हें छड़वाए इस अजाब से? ख़तम अला क़ुलूबिकुम मन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिह उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति सुम्मा हुम यस्दिफ़ून। फरमाया तुम्हारे गैरुल्लाह तुम्हारे कुछ काम ना आए, देखो हम किस तरीका से आयात को फेर फेर के बयान करते हैं। कुरान पढ़ते जाए ना, इस तरह की आपको कई आयात मिलेंगी, इस तरह की आयात आजमाइश की कई शक्लें आपको कुरान से मिलेंगी। लेकिन आप कुरान की तरफ आए तो सही। फरमाया हम अपनी आयात को फेर फेर के बयान करते हैं, बदल बदल के बयान करते हैं, आयात पर आयात पेश करते हैं ताकि लोग समझ जाए। लेकिन ये क्या करने लगे, इन्होंने किनारा ही किया, ये किनारा कश हो गए, इन्होंने अल्लाह के दीन से किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये इनकी हमाकत थी, ये इन्होंने अल्लाह के कानून को जो है छोड़ दिया, अल्लाह के कानून से फिर गए। इस फिरने की सजा इनको ये मिली। कसूर क्या हुआ, अल्लाह का अजाब क्यों आया? इन्होंने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, आज यही आवाज लग रही है गलियों में, बाजारों में, चौराहों चौकों के अंदर कि अल्लाह के बंदो आओ इस किताब की तरफ, अपने भूले हुए सबक को याद करो। वो सबक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबक सिखा के गए थे, पहली सदी के अंदर जो सहाबा का जहन बनाया, जो सहाबा को तरतीब सिखाई, जो सहाबा की तरबियत की, आओ उस तरबियत की तरफ। वो तरबियत कुरान में मौजूद है, कुरान की तरफ रुख तो करो। तो इन्होंने जब मुंह फेर लिया, आयात से किनारा कशी कर ली, तो अल्लाह ने पकड़ लिया। अल्लाह इस तरीका से पकड़ता है नाफरमान कौमों को। फरमाया व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, बस ये सीधा रास्ता है अल्लाह ने जो बयान किया है किताब के अंदर। ये किताब वाला रास्ता बिल्कुल सीधा है, इसमें शक नहीं करना, इसमें शक नहीं करना, मारे जाओगे। शक करोगे, शक वाला आदमी किताब को पढ़ता ही नहीं, शक वाला आदमी आयतों को याद ही नहीं करता। शक है, उसे पता नहीं ये सच्ची है या नहीं है, क्या जरूरत है याद करने की, क्योंकि उसने दावत देने का ज़हन बनाया ही नहीं है। मेरे भाइयों, आयत को याद करने के लिए ज़हन बना लो कि हमने आयतों को याद करना है, फिर अपने साथियों को सिखाना है, फिर इस दावत पर लोगों को खड़ा करना है। इस दावत को लेकर हमने चौकों चौराहों में जाना है, मस्जिदों से ये आवाज निकलेगी, इस आवाज को मैदान में ले जाना है, जहां हर फिरके का आदमी होगा, वहां खड़े होकर जब ये बयान करेगा ना, फिर पता चलेगा कि हर फिरके को रद्द करना है। किस आयत से, कौन कौन सी आयतें इन लोगों के लिए हैं,
اس میں ہر فرقے کے لوگ ہوں گے، ان فرقوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ روکیں گے میرے بھائیوں پھر جان چھوٹے گی، ورنہ عذاب میں تو وہ کشتی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، وہ کشتی ڈوب جائے گی اگر نیچے والوں کو نہ روکا، اوپر والے تماشا دیکھتے رہیں نہ روکیں تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس لیے روکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے۔ ہم نے روکنے والوں نے بھی نہ روکا تو کون روکے گا پھر؟ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری سچی جماعت ہے، ہم حق والے ہیں، وہ بھی نہ روکیں، کون روکے گا پھر؟ وہ بھی آیتیں یاد نہ کریں، آیتیں کون یاد کرے گا؟ وہ بھی شرک اور کفر کو رد کرنے کے لیے آیات حفظ ہوں گی تو لوگوں کو روکیں گے نا۔ اگر آیتیں نہیں ہیں، کوئی کہ جی میں مفہومی طور پر دعوت دیتا ہوں، وہ میرے بھائیوں مفہومی طور پر کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا آیت دکھاؤ۔ اگر وہ حق کا متلاشی ہے تو آیت مانگے گا، اور اگر کوئی فرقہ پرست ہے، ان کا جو ہے مسلک پرستوں کا کوئی رہنما ہے، بڑا ہے، طاغوت ہے، وہ بھی آیت مانگے گا، کہے گا پہلے آیت کو صحیح پڑھو قرات کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ صحیح کرو۔ تو اگر قرات کے ساتھ آیت بھی نہیں آتی، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں دعوت تو رک گئی، دعوت نہیں چلے گی آگے۔ دعوت کو چلانے کے لیے پہلے تلفظ کو صحیح کرنا، آیات کو قرات کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کا ترجمہ پیش کرنا، پھر دیکھیں دعوت پوری دنیا پر کیسے جائے گی۔ یہ سارے طاغوت جتنے ہیں اللہ کے باغی اور نافرمان، سب گھٹنے ٹیک جائیں گے، لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ اوپر چڑھتے ہیں، سر پر آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے مالک نے کیا قانون سازی کی ہے؟ سورۃ الانعام یہ 153 نمبر آیت، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرنی ہے۔ قانون آ گیا، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستوں سے اللہ نے روک دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ جتنے راستے، جتنے مسلک، جتنے فرقے دنیا میں آئیں گے ان کی پیروی کرو گے، عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے، اللہ ان کو پکڑے گا۔ اور پکڑ کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دل پر مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی، اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، جو سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت کے اندر ہے کہ ایک شخص خود طاغوت بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں طاغوت ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ طاغوت بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا صحیح کہہ رہا ہے، تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کا غلام ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اکڑ گیا۔ اس کی غلطی بتلائی، اکڑ گیا۔ اس کا شرک بتلایا، اکڑ گیا۔ اس کا تکبر بتلایا، اکڑ گیا۔ اس کی ریاکاری بتلائی، اکڑ گیا۔ دیکھا نفس کو الہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، بڑا کتنا زبردست نکتہ ہے، اللہ نے علم والے کو گمراہ کر دیا ہے۔ علم والا گمراہ ہے، کیسے گمراہ ہوا؟ علم والا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے آگے پڑھو پتہ چلے کیسے گمراہ ہوتا ہے علم والا۔ فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کیا قرآن نے کیسے پردے اٹھائے ہیں کہ علم والا گمراہ، مولوی گمراہ، مفتی گمراہ، کیسے گمراہ؟ اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو اس کے کانوں پر مہر لگا دی، اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا۔ اس کو توحید والی آیت نظر ہی نہیں آتی، اس کو شرک والی آیات نظر ہی نہیں آتی، اس کو طاغوت والی آیات نظر ہی نہیں آتی۔ سارا قرآن پڑھ گیا، سارے قرآن کی تفسیر بھی لکھ گیا، سارے قرآن کی تشریح بھی کر گیا، طاغوت والی آیت سمجھ ہی نہیں آئی۔ تہجد بھی پڑھتا ہے، 10 12 گھنٹے 15 گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا بھی رہا ہے، لیکن طاغوت کا مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائیوں جب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا تو یہ ایمان کی قریب بھی نہیں آیا، تہ تک کیسے جائے گا؟ تہ تک تو وہ جائے گا طاغوت والی ساری آیتوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا، ایک ایک آیت کو سمجھے گا، پھر سے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی جماعت کا کیا انداز ہوتا ہے اور صحابہ کرام کا کتنا مضبوط ایمان تھا ان آیات کو دیکھنے کے بعد۔ اور آج کے دور میں بھی جن لوگوں نے طاغوت کی تحقیق کی ہے وہ کتنے اللہ کی کتاب کے قریب ہیں اور اللہ کی کتاب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دوسروں تک دعوت پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بڑا ضروری سبق ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اور راستوں پر نہیں چلنا، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کے علم کے خزانے جو ہیں ان کی طرف نہیں جانا۔
قرآن نے روک دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی طرف تم نے نہیں جانا، روک دیا اللہ نے، جو راستے قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن سے پھیرنے والے ہیں، نبی کی سنت سے پھیرنے والے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، فرقہ پرستوں کی طرف جا رہے ہیں، جن پر اللہ کا قہر و غضب آئے گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گا۔ یہ دوسرے راستوں کی طرف جانے کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگائے گا، ان کے کانوں پر مہر لگے گی، ان کی آنکھوں کے آگے غشاوہ، کیا ہے غشاوہ؟ پردے آگے، پردے آگے، سارا قرآن پڑھ کے نظر کچھ نہیں آیا، غشاوہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، فرمایا اب کون اس کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ مہر بھی اللہ نے لگائی، کان بھی اللہ نے بند کیے، دل بھی اللہ نے بند کیا، آنکھوں کے آگے پردہ بھی اللہ نے ڈال دیا، اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس مفتی صاحب کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اس شیخ الحدیث کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک مسلک کے شیخ الحدیث ہے میرے بھائیوں، ہر مسلک کے شیخ الحدیث، ہر مسلک کے فرقے، ہر مسلک کے مفتی، ہر مسلک کے علامے، ایک کے علامے ہوں تو آپ کو بات سمجھا بھائی یہ جماعت ہے، اس میں سارے علامے اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں سارے مفتی ہیں، باقی سارے فرقے جاہل ہیں، ایک سے بڑھ کر دوسرا مفتی مقابلے میں آتا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے جو مہر لگ گئی۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا یہ کیسا مشرک، یہ کیسا مشرک اللہ نے پکڑوایا، ظاہری شرک اس کا نظر نہیں آتا، اس کے اندر سے وہ تکبر، وہ غرور، وہ بڑائی اس کے اندر سے نہیں جاری، تو نہ جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے تینوں راستے، جن راستوں سے ہدایت کو لیا جاتا ہے، وہ تینوں راستے بند کر دیے۔ فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بس اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، یعنی مالک کائنات نے یہ اپنا قانون پیش کیا، اپنا فرمان پیش کیا، احکم الحاکمین کا فرمان آ گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میری نصیحت ہے، اس نصیحت کو مان جاؤ، یہ نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے میرے بندوں، میں نے تمہیں بنایا ہے کہیں اور راستوں پر چل کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں ہونا، اور اللہ کے عذاب کی یہ شکل ہے، کسی کو اگر مال و دولت زیادہ دے دیا جائے اسی میں وہ گمراہ ہو جائے، اور کسی کو تھوڑا دیا وہ تھوڑے میں گمراہ ہو گیا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکا اللہ کی آزمائش کو، بیماری کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ فرمایا یہ میری آزمائش تھی، پکڑنے کی ایک آزمائش تھی، لیکن پاس ہونے والے گئے جنت کے اندر اور فیل ہونے والے گئے آگ کے اندر۔ میرے بھائیوں کسی کو صحت مل گئی، کسی کو جوانی مل گئی، کسی کو حسن مل گیا، اس تکبر اور غرور نے اس کو قرآن نہیں سمجھنے دیا، قرآن کے قریب نہیں آنے دیا، تو میرے بھائیوں یہ اس کی آزمائش تھی، یہ جوانی اس کی آزمائش تھی، یہ حسن اس کا آزمائش تھا، یہ مال و دولت اس کی آزمائش تھی، اور یہ غربت بھی اس کی آزمائش ہے، یہ بیماری بھی اس کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں جو قرآن کی باریکی میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کی آزمائش ہوئی ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں باغی اور نافرمان، وہ دنیاوی نقشے کو دیکھ کر اکڑتے ہیں اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کل اللہ کے سامنے کہ کتاب آئی تھی یہودیوں کے لیے تورات، کتاب آئی تھی نصارہ کے لیے انجیل، اگر ہمیں کتاب ملتی تو ہم بہت اچھے طریقے سے عمل کرتے، کتاب کا حق ادا کر دیتے، آیات کو بھی یاد کرتے، آیات کو بھی حفظ کرتے، آیات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے، ہم یہود و نصارہ سے آگے بڑھ جاتے کتاب پر عمل کرنے میں، فرقہ پرستی میں نہیں۔ فرقے یہود کے وہ 71 فرقے، فرمایا 70 جہنمی اور 1 جنتی، نصارہ کے 72، 71 جہنمی اور 1 جنتی، فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے، 1 جنتی اور 72 جہنمی۔ یہ تربیت کب ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، کب ہوئی ہے؟ پہلی صدی میں۔ کس نے کی ہے یہ تربیت؟ رسول اللہ نے کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی ہے۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ کو کیا کہا؟ حذیفہ کل فرقوں سے الگ ہو جانا۔ کب کہا؟ یہ پہلی صدی کی بات بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ حذیفہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ
ملنے والا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی شکلیں دل پر مہر، کانوں پر مہر، آنکھوں کے آگے پردے، یہ عذاب کی بھی شکل ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ میرے بھائیو، اگر دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہو کوئی بات نہیں، لیکن جس کا عقیدہ برباد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اہل کتاب اور یہ مشرکین کیا ہیں؟ یہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے، یہ تھوڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر چاہے ان کو ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن اللہ کا عذاب جو آئے گا ان کے لیے اتنا بڑا عذاب اللہ نے بیان فرمایا، کائنات کے اندر بدترین مخلوق ہے۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالح کرتے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ میرے بھائیو، فرمایا او تقولوا لو اننا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها۔ عذاب کی شکل اللہ نے بیان فرمائی نا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کتاب بھیج دی ہے، کتاب بھیج دی ہے، اب تمہارا اعتراض ختم ہو گیا کہ کتاب ہمارے لیے آتی ہم بہت اچھے طریقے سے عمل کرتے، کتاب آ چکی ہے، اب دیکھتے ہیں تم کتنی آیتیں یاد کرتے ہو، اب دیکھتے ہیں تم کتنا میدان میں نکلتے ہو، اب دیکھتے ہیں تم باطل کا کتنا مقابلہ کرتے ہو، تمہارے لیے کتاب آ چکی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم جس کو پکڑا جائے گا، جو عذاب کی گرفت میں آئے گا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جملہ ہے قرآن کا میرے بھائیو، اندر لے جانے کی کوشش کریں، دل کی کھڑکیاں کھول دیں۔ بڑا سخت جملہ ہے، اگر ہم نے یہ کوشش نہ کی نا، ان ظالموں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے جو اللہ کی آیتوں سے کیا کرتے ہیں؟ کترا جاتے ہیں۔ ایک ہے انکار کرنے والا، ایک ہے کترانے والا۔ انکار نہیں کرتا، سیڈ مار جاتا ہے، اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس سبق کو سبق ہی نہیں سمجھتا، ان آیات کو سمجھتا ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں دیتا، آیت کو توجہ سے نہ سنتا ہے نہ یاد کرتا ہے اور کترا جاتا ہے۔ انکار کا نہیں کہا قرآن نے، ایک اور شکل بیان فرمائی کہ کچھ ایسے منکر بھی ہوتے ہیں جن کو میں نے پکڑنا ہے عذاب کے اندر، وہ میری آیات سے کترا جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان آیات سے کترایا نہ کریں، ان آیات کے اندر گہرائی میں جائیں، اور یہ ایمان عقیدے والی آیات اللہ نے آپ کو سننے کی توفیق دی، اللہ نے آپ کو سمجھنے کی توفیق دی، اللہ نے آپ کو فرقوں سے الگ ہونے کے لیے دل کے اندر بات ڈالی، تحقیق کر کے آپ الگ ہو چکے ہیں۔ اب آیات کو سمجھ کر فرقہ پرستوں کے سامنے دعوت کو کھولیے۔ فرمایا کترا جاتے ہیں، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، ہم اس کترانے کے بدلے میں سزا دیں گے ان کو۔ ہاں ایسے نہ سمجھے جی اتنا یاد کی تو پھر کیا ہوگا، یہ کتنے بڑے بڑے اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا، اللہ نے خود ان کو طاغوت بنا دیا، اللہ کی آیات سے پھر گئے، آیات سے کتراتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ترجمہ بھی وہی ہے، آیات کا ترجمہ معنی بھی وہی ہے۔ کترا گئے کہ گہرائی میں کون جائے، کون اس کی گہرائی میں جائے؟ اگر گہرائی میں چلے گئے تو ہمارا نفس جو ہے، جو طاغوت بن چکا ہے، اس نفس کو مارنا پڑے گا، اس نفس کو قرآن کے تابع کرنا پڑے گا، اس نفس کو حدیث کے تابع کرنا پڑے گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کیوں تابع کریں؟ اللہ فرماتا ہے ان کترانے والوں کو ہم سزا دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، کب یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے؟ اللہ کی آیتوں کی گہرائی میں کب جائیں گے؟ اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کب کریں گے؟ کیا یہ انتظار کرتے ہیں فرشتہ نظر آئے پھر آیت پر غور کریں گے؟ کیا یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر آئے، اللہ کو دیکھ کر پھر ہم یقین کریں گے پختہ؟ اللہ فرماتا ہے میرا انتظار کرتے ہو کہ اللہ نظر آئے یا فرشتہ نظر آئے؟ سنو، فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، جب روح نکالے گا، کام شروع کرے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا
کہ ہو اب ایمان لاتے ہیں، لیکن اب ایمان لانا تو قابل قبول ہی نہیں ہے، موت کے وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت نے بتلایا، فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ قرآن بڑا باریکی سے یہاں مسئلہ بیان کر گیا۔ فرمایا کب ایمان لاؤ گے؟ فرمایا جب فرشتہ آئے گا ایمان لاؤ گے، فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، اور جب روح نکالتے وقت تم ایمان کا اعلان کرو گے، اس وقت کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، اس وقت کا ایمان ہرگز قبول نہیں ہے، کیونکہ تم پہلے ایمان کیوں نہیں لائے؟ آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ خیرا، میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے جو ایمان تم نے قبول کیا تھا اس ایمان کے اندر خیر اگٹھی کیوں نہیں کی، بلائیاں اگٹھی کیوں نہیں کی، اعمال صالحہ کیوں نہیں کیے، اس دعوت کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اب قرآن موت کے وقت اس کو جھڑکیں دے رہا ہے، کیا بھی ایمان لاتا ہے؟ میرے بھائیو، سورہ مومن کے آخر میں بھی یہی قرآن کہتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آئے گا، فلما رأوا بأسنا قالوا، جب ہمارا عذاب آئے گا کیا کہیں گے؟ قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہر کافر اور مشرک کہے گا ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اکیلے کا فتویٰ مانتے ہیں، اللہ اکیلے کی طاقتوں کو مانتے ہیں، تمام الہوں کا انکار کرتے ہیں، وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، اس سے پہلے جو ہم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، ہم انکار کرتے ہیں ان تمام شرکوں کا، اس تمام کفر کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب آ جائے، پکڑ آ جائے، گرفت آ جائے، فرشتہ روح نکالنا شروع کر دے، اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس وقت کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہندو بھی کلمہ پڑھتا ہے، سکھ بھی کلمہ پڑھتا ہے، دہریہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتا اب ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ زندگی میں ایمان کیوں نہیں قبول کیا؟ تو اس آیت نے کہا کہ زندگی کے اندر جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا، یہ ایمان والے کا اللہ حال بیان کرتا ہے کہ اس ایمان کے اندر تو نے خیر اور بھلائی کیوں نہیں اکٹھی کی؟ اب تیرا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی ایمان ہونا چاہیے، باقی اعمال ہو یا نہ ہو، بس اس کا ایمان ٹھیک ہے، اعمال سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ ایمان پکا ہوگا، اعمال بھی پکے ہوں گے۔ ایمان کچا ہوتے ہوتے نمازیں بھی گئی، قرآن کی دعوت بھی گئی، تو قرآن کو سننا بھی پسند نہیں کرتا، تو میرے بھائیوں کہاں کا ایمان رہ گیا؟ ایسے ہی کوئی کہہ دیں جی ہے تو ایماندار ہے، جو قرآن کے قریب ہی نہیں آتا، سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں آیتیں میرے بھائیوں غور کریں ان پر، ایک ایماندار کو بھی اللہ نے جو جوڑا ہے دعوے کا ایماندار، اور ایک موت کے وقت ایمان لایا۔ یہ موت کے وقت سب ایمان لے آتے ہیں، فرمایا اس وقت کا ایمان ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں اللہ کی آیات کو ترجمے سے پڑھو، طاغوت والی آیات یاد کرو، شرک والی آیات یاد کرو، اور ان فرقہ پرستوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، زبان کو کھولیں۔ بڑے اچھے انداز سے آپ کو سارے دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ آپ کو میدانوں میں چوکوں میں آنا پڑے گا، دعوت دینی پڑے گی۔ آپ کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا، اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت